السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم ای کے یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے بال بستری کے بارے میں، یعنی یہ بچوں کا جو بستر پر پیشاب نکل جاتا ہے، چھوٹے بچوں کا یا بڑے بچوں کا، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو دو نسخے بھی آخر پہ بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ نوٹ فرما لیں۔ چھوٹے بچوں میں بستر پر پیشاب کا نکل جانا ایک عام بات ہے۔ یہ 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو اور 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو غیر ارادی طور پر رات میں پیشاب نکلنا بچے کے لیے ایک عام عمل ہے۔ ہر بچہ اپنے مثانے پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ 3 سال کی عمر تک بہت کم بچے ہوتے ہیں جن کا بستر خشک رہتا ہے۔ زیادہ تر بچے 3 سال سے لے کر 8 سال تک بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ کا بچہ بستر پر پیشاب کر دے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو حوصلے سے کام لینا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا، اور بچے کا حوصلہ بڑھانا ہوگا کہ بیٹا یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کرے گا تو یہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ تر بچوں کا پیشاب اس وقت نکلتا ہے جب وہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اور اٹھنا نہیں چاہتے، اور یہ چیز زیادہ تر موروثی بھی ہوتی ہے، یعنی باپ کا جو ہے نا وہ بال بستری اگر نکلتا ہو تو بچہ بھی بستر گیلا کر دیتا ہے۔ بہت کم معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں ذیابیطس کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے ایسا ہو، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات پیشاب کی نالی میں کوئی سوزش ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ معاملات بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر بچہ رات کو ہی صرف بستر گیلا کرتا ہے، صرف رات کو ہی گیلا کرتا ہے تو یہ تو ایک عام سا مسئلہ ہے، لیکن اگر بچے کا دن میں بھی پیشاب جو ہے بغیر ارادے کے خطا ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اس کی عمر 5 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ کا چیک اپ کروانا اور اس کو اچھے طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پیشاب کر دیتا ہے تو اس کی مار پٹائی ہوتی ہے اور مختلف معاملات ہوتے ہیں، تو یہ سختی کی بات نہیں، کیونکہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ بچے کا جب پیشاب نکل جائے تو عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کے دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ نہ چلے، یا کہیں مہمان گئے ہیں اس کو پتہ نہ چلے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ورنہ آپ کے بچے کی باقی صفات بھی مجروح ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اس کی ہمت بڑھانے کی بہت ضرورت ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کسی کے سامنے اس بچے کی اس بات کا ذکر نہ کریں کہ یہ بستر اپنا گیلا کر دیتا ہے، اور بچے کو احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ اس کو پیشاب کروا دیں، اور پھر الارم لگا لیں، آدھی رات کو پھر ایک دفعہ اٹھا کے پھر اس کو ایک دفعہ پیشاب کروا دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے نا وہ صبح خشک بستر لے کر اٹھے گا۔ اور بچے کو یہ بات سمجھائیں کہ صفائی کیا چیز ہے، صاف ستھرائی جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور صاف رہنا کتنا ضروری ہے، اور جو بچہ صاف رہتا ہے اس طرح کی نا اس کو اس کو سمجھائیں، اس کو بریف کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں، 2 نسخے بتاتا ہوں۔ پہلے وقتوں میں تو یہ بہت عام ہوتا تھا، یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بوڑھے جن کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی یہ ہے۔ سب سے پہلے نسخہ ہے تل کے لڈو۔ تل سفید لے لیں 250 گرام، اور ناریل خشک لے لیں 250 گرام، اور منقع لے لیں 250 گرام۔ اب اس میں منقع جو ہے نا اس کے بیج نکال لیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے بنانے کا؟ تل سفید کو اچھی طرح سے صاف کر لیں کیونکہ اس میں ریت وغیرہ ہوتی ہے، اور ناریل کو باریک کدوکش کر لیں، تو اور منقع کے بیج نکال لیں، یہ تینوں صاف ہو گئے۔ اور منقع کے جو چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں نا ان کو بھی آپ الگ کر کے ان کو بھی صاف کر لیں۔ اب ان سب کو الگ الگ اچھی طرح کوٹ لیں، تل کو الگ کوٹ لیں،
اور اس کے بعد یہ جو ناریل ہے وہ آپ نے کدوکش کر لیا ہے، اس کو کوٹنے کی ضرورت نہیں، اور منقع کو پہلے کوٹ لیں اچھی طرح۔ جب کوٹ لیں گے تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ملا دیں اور چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں۔ اب یہ لڈو کھانے کا طریقہ کیا ہے کہ صبح و نہار منہ ایک ایک لڈو بچے کو دے دیں، ایک لڈو دے دیں ناشتے کے 15 منٹ بعد، یا ایسا کریں کہ آپ لڈو پہلے کھلا دیں اور ناشتہ جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے بعد اس کو کروا دیں، تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح اس کو رات کو سوتے وقت جب سونے لگے تو اس سے پہلے بھی ایک لڈو اس کو کھلا دیں، تو اس سے انشاءاللہ غیر ارادی طور پر پیشاب نکل جانے کی شکایت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی سوجی کے لڈو، یہ دوسرا نسخہ ہے۔ سوجی 250 گرام، گڑ 150 گرام اور تل سفید 250 گرام۔ سوجی کو پہلے بھون کر علیحدہ رکھ لیں اور گڑ کا شیرہ پکا کر شیرہ بنا لیں، اس میں تو شیرہ پکا کر اس میں سوجی ڈال دیں اور تل بھی اس کے اندر ڈال دیں، لیکن اس میں یہ ہے کوئی اور میوہ آپ شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کو اتنا پکائیں کہ لڈو بن جائے، اور اس کے لڈو بنا کر یہ بھی صبح و شام اس کو کھلائیں خالی پیٹ، تو انشاءاللہ ان میں سے کوئی ایک نسخہ استعمال کر لیں تو آپ کا بچے کا جو پیشاب خطا ہوتا ہے اس سے انشاءاللہ بچے کو نجات مل جائے گی اور آپ بھی سکون میں آ جائیں گے۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔